تو جناب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ حکومت کا ججوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو ان کو بل لانا تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا. اسی طرح جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو انہوں نے تبدیل کرنا تھا اس کو بھی مؤخر کر دیا, اور حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے بقول ذرائع کے کہ مشاورت کریں گے اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے ہم اس کہتے ہیں نا سومناتھ کے مندر پہ نیا حملہ کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو ان کی کوشش ہے کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اس نے بہت سارے سوالات کو کھول دیا ہے. اور وہ سوالات یہ کہ جناب جب آپ کے ہائی کورٹس میں بہت ساری جو ہیں اسامیاں خالی ہیں ججز کی, کیا وجہ ہے کہ ساری توجہ جو ہے حکومت کی وہ سپریم کورٹ پر ہے؟ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ تو اس پہ ہم کچھ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ جناب کامران صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ کیا آپ کے خیال میں جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے متعلق کیا ہے JUI کی رائے, اور کیا حکومت نے اس معاملے پر آپ لوگوں سے کوئی مشورہ کیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک کوئی ایسی بات مولانا صاحب سے نہیں ہوئی ہے میرے علم کے مطابق. مولانا صاحب شاید آج انہوں نے آنا تھا DI خان میں تھے اور سرگودا سے نکلے تھے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لکی مروت اور DI خان. تو جو میرے علم کے مطابق جو ہے ابھی تک اس ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے, مگر اس ایشو پہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اپنی بونافائیڈی جو ہے وہ اسٹیبلش کرے, اور اسٹیبلش وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں آدھے ججز تقریباً نہیں ہیں, تو سب سے زیادہ کام بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے, اس کی تعداد پوری کر لیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں 4 ججز نہیں ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں نہیں ہے کئی ججز, اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو ہے اسی طرح کا ایشو ہے. سپریم کورٹ ابھی بڑی مشکل سے پورے کیے ہیں انہوں نے, اور ریسنٹ پاس میں کیے ہیں, بہت زیادہ مدت کی بات بھی نہیں ہے. تو اچانک جو ہے نا یہ خیال کیوں آ گیا؟ ویسے بھی کیسز کی جو آپ کاز لسٹ دیکھ لیجیے 25 اکتوبر سے پہلے اور 25 اکتوبر کے بعد جو کیسز لگائے جا رہے ہیں وہ تعداد دگنی ہو چکی ہے. آپ کے خیال میں کیا حکومت کے کیا وجہ کیا ہے کہ وہ ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتی ہے؟ کیا مقصد یہ ہے کہ جی عام آدمی کو کوئی سہولت ہو, پاکستان میں انصاف کا معیار بلند ہو, یا سیاسی مقاصد ہیں اس کے؟ اہداف کیا ہیں ان کے؟ بظاہر تو سیاسی مقاصد لگتے ہیں. اگر انصاف کا معیار بلند کرنا اچھا کرنا ہوتا تو یہ حکومت کو 9 مہینے تو ہو گئے ہیں تقریباً, اور 9 مہینوں میں یہ باقی جو ہے معاملات کافی سارے درست ہو جانے چاہیے تھے. اس میں 9 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 1/6 جو ایک حکومت اگر اپنے 5 سال پورے کرے تو اس کا 1/6 یا شاید 1/5 بھی ہو سکتا ہے, میں اگر حساب میرا کمزور ہے مجھے نہیں پتا, تو 1/6 یا 1/5 کے آس پاس مدت پوری کر چکی ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ جو بچوں کے پاؤں جو پالنے میں نظر آئے ہیں وہ تو اتنے کوئی بالکل وہ نظر آ جاتے ہیں, بچے کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کس طرح کے سیاسی مقاصد حاصل کر سکتی ہے ججز کی تعداد میں اضافہ کر کے؟ ہم جیسے جو مطلب ہے جن کو قانون کا نہیں پتا اور اس کی باریکیاں نہیں پتا, تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کو اگر اپنی مرضی کے ججز آ جاتے ہیں؟ آپ کو زیادہ پتا ہے یہ اس میں تو میجارٹی کو جو ہے نا وہ ایک میجارٹی کو مینارٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. بظاہر لوگ ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ اچھی نیت ہو اور بہت اچھی نیت ہو اور بہت ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا یہ تعداد پوری بڑھانا چاہ رہے ہوں, مگر لگتا یہ ہے کہ اس میجارٹی کو جو اس وقت حکومت کے خیال میں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, حکومت کے خیال میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا کوئی ٹف ٹائم مل رہا ہے, تو وہ اس کو شاید مینارٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں, اور اس طرح جو ہے نا کمپوزیشن جو ہے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی ریلیف مل جائے. خیال گورنمنٹ کا ایسے ہی ہے, مگر ہوتا ہے ایسا. اچھا اب سنا یہ کہ بھئی اس کے لیے سادہ جو قانون سازی کی ضرورت ہے, 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہوگی, تو کر سکتی ہے اس کو؟ ہو سکتا ہے کہ JUI کی اور دیگر مطلب ہے جو حمایت کی ضرورت نہ پڑے, اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس بات کا؟ پولرائزیشن بڑھے گی مزید ہماری سیاست کی؟ جی حکومت کر سکتی ہے, ان کے پاس جو ہے نا وہ اگر صوبوں میں کرنا ہے تو شاید پریزیڈنشل آرڈر سے بھی کیا جا سکتا ہے, اور اگر یہاں پہ کرنا ہے سپریم کورٹ میں کرنا ہے تو شاید ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے. اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تو ٹھیک ہے, مگر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ پھر وہ محترم جج بہت قربانی دے کے آتے ہیں. جو جج بنتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ بہت قربانی دے کے آتا ہے. بظاہر تو آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ جی 15 لاکھ روپے لے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو آپ کا کسی دن کسی اچھے وکیل سے واسطہ پڑے تو وہ 15-16 لاکھ روپے جو ہے نا وہ آپ سے بڑے چھوٹے سے کیس کی بھی شاید لے لے. تو وہ یہ جو ججز ہیں یہ قربانی دے کے آتے ہیں, وہ اسپیک بھی ہوتے ہیں. وہ اس میں یہ کہنا کہ جو اس میں جو ہے
ججز کی اس کو وہ جو ان کی عزت ہے ان کو جو ہے نا وہ ایٹ اسٹیک کر دینا، ان کے بارے میں ایسی باتیں شروع ہو جانا کہ جس میں جو ہے نا لگے کہ وہ کسی پارٹی کے رکن ہیں. ہم نے یہ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے نا یہ وتیرہ بنا یا کچھ ججز ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ حکومتی پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کے ممبر ہیں، اور کچھ ججز ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ اپوزیشن میں سے کچھ پارٹیوں کے ممبر ہیں اور یہ پارٹی خود امپریشن دیتی ہیں. تو یہ زیادتی ہے. یہ بالکل لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کو کسی چیز کا خوف ہے اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی، جب بھی مسلسل اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے چھیڑ خانی ہو رہی ہے اور وہ سن بھی یہ بھی رہے کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر بھی جو ہے اس کو بھی تبدیل کریں گے. کیا آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے، جیسے کہ آپ کی پارٹی کہتی رہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ مشکوک ہے، یہ خوف ہے ان کو، کیا وجہ ہے کہ عدلیہ کے پیچھے اس طرح سے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے؟ دیکھیے وہ برائلر ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے وزن سے گر پڑتے ہیں، تو یہ بھی اپنے وزن سے گر پڑتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے، ان کو جو سب سے زیادہ پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ شاید الیکشن ایز اے ہول نہ کھل جائے. وہ ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی یہ امپریشن بھی دے رہی ہے کہ وہ جج جائیں گے اور وہ جج آئیں گے، تو دے رہی تھی بلکہ وہ جج جائیں گے اور وہ جج آئیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا. حالانکہ وہ آرٹیکل 225 کی موجودگی میں ایسے ایز اے ہول نہیں کھولا جا سکتا تھا. وہ ایک ناصر الملک صاحب والی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی، مگر اس ایکسرسائز کے لیے بھی قانون سازی کی گئی تھی اور وہاں پہ بھی کنسنٹ شامل تھی پارٹیز کی. مگر یہاں پہ میرا خیال ہے خوف، جو بہت بڑا خوف تھا وہ یہی تھا کہ کہیں الیکشن جو ہے نا اس کا آڈٹ نہ ہو جائے. درست. اچھا یہ بتائیے کہ حکومت کا جو وہ ہے نا جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے، حکومت کو اکثریت حاصل ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا اس سب چیز بننے کا. لوگ تو خیر یہی سوال کرتے ہیں کیا اس میں جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹیرینز کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی قابل بحث بات ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ ایک فلا رہ گیا کہ جہاں پر حکومت کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرے، جو اس کی آزادی خود مختاری ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو وہ تو آپ نے کمپرومائز کروا دی اس ترمیم کے ذریعے، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں کامران صاحب؟ اس میں حق میں بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس میں اس کے خلاف بھی بات کی جا سکتی ہے. پرانا جو نظام تھا اس میں کیا حکومت کی میجورٹی نہیں تھی. ایک تو ہمارے ایسے بعض دوست ہیں کہ وہ پڑھے بغیر یا پرانا اور اس کو نیا سامنے رکھے بغیر جو ہے نا وہ تنقید کر دیتے ہیں. کیا پرانے والے سسٹم میں جو ہے وہ حکومت کو ایج نہیں تھا؟ تو وہ پرانے والے میں بھی اسی طرح سے ایج تھا، اور بعد میں پارلیمانی کمیٹی کے پاس جب معاملہ آیا کرتا تھا تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس یا وہاں پہ بھی جو ہے نا اٹارنی جنرل کس کا وہ ہوتا ہے، اٹارنی جنرل ظاہر ہے کہ وہ حکومت کا ہوتا ہے. وزیر قانون جب بیٹھتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے، وہ بھی یہی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ اب جیسے بار کاؤنسل میں جو ان کے ممبر تھے، بار کاؤنسل میں جو ہے نا حکومت میں موجود جو لوگ ہیں ان کی طرف انکلینیشن ہے بار کاؤنسل میں بھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پہلے بھی اسی طرح سے تھا. اس طرح سے وقت سے پہلے تنقید نہ کی جائے. ممکن ہے کہ اس کے اچھے نتائج نکل آئیں، یہ ممکن ہے. وہ کہ ہماری ابھی تک پارلیمانی جمہوریت اس سٹیج پہ نہیں پہنچی جہاں پہ ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں اور انڈیپینڈنٹ فیصلے ہوں، مگر شاید ممکن ہے کہ کسی سٹیج پہ ہم جو ہے نا اس طرح سے مجھے آپ کا وہ آپٹیمزم بڑا اچھا لگا، لیکن وہ جو ہم دیگر سینئر وکلاء سے بات کرتے ہیں تو وہ تو بڑا مطلب بھیانک قسم کی منظر کشی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں خود تو قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہم تو آپ جیسے مطلب مہمانوں سے جو بات کرتے ہیں، ماہرین سے بات کرتے ہیں، تو باقی جو لوگ ہیں مرتضیٰ صاحب بہت زیادہ اس پہ وہ تشویش میں مبتلا ہیں. جی اس میں سے میرا خیال ہے کہ زیادہ تشویش جو ہے اس وقت پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ ایسی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے نا کوئی زیادہ اچھا نہیں نکلتا. جیسے اب سینئر جو جج تھے اس وقت کے، میرا خیال ہے کہ اس میں وہ لاس جو گورنمنٹ نے دیا شاید اس سے لاس جو ہے نا پی ٹی آئی والا لاس آپ کو زیادہ بڑا لگے گا. انہوں نے امپریشن دینا شروع کر دیا کہ 25 اکتوبر کے بعد یہ قیامت آنے والی ہے، اور حکومت جو ہے نا وہ اتنی انوسینٹ ہے اس نے بلیو بھی کر لیا. تو اس کا نتیجہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ہوا. مگر اس وقت جو ہے نا وہ آپ اس کو پریکٹس کریے، اگر کوئی چیز درست نہ ہوئی تو یہ واپس بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا. ایک وہ مفروضے والا سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں کرنے کی، آپ کا اسما جہانگیر صاحبہ سے بڑا قریبی تعلق رہا، اور ہم دیکھتے ہیں آج ان کا گروپ جو ہے وہ اس سے ہے بھانجی ہے میری.
جی میں اس کو بچوں میں منیزے سے ابھی بھی میں اس کو بھانجی کہتا ہوں. جی میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں. تو آج بھی مطلب ان کا گروپ ہے، وکلاء کا گروپ، جب الیکشن لڑتے ہیں تو انہی کے نام سے لڑتا ہے. آپ کے خیال میں اسما صاحبہ کا جو کردار ہے وہ ان معاملات میں اس وقت حکومت کا ساتھ دے رہی ہوتی؟ جتنا قریبی آپ قربت سے جانتے تھے ان کو، کہاں کھڑی ہوتی ہیں وہ اس لڑائی میں، جس میں عدلیہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہماری وکلاء برادری تقسیم ہے؟ جی دیکھیے اس میں آسما کی موجودگی میں بھی جو ہے وکلاء اس گروپ کے اندر بھی تقسیم ہوا کرتے تھے، آج بھی تقسیم ہے. میرا جو ہے میری انکلینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی الگ تھی ان سے، باقی دوستوں سے. باقیوں کی جو ہے نا وہ پرو گورنمنٹ تھی، میری جو ہے نا وہ پرو گورنمنٹ نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ آسما اگر زندہ ہوتی تو میرا جو کچھ میں کر رہا تھا اس میں میرا شاید ان کے زیادہ نزدیک ہوتا معاملہ، یا وہ کہتی کہ جی ٹھیک ہے تم نے جو کچھ کیا، کیونکہ وہ سمجھتی بھی تھی سارے معاملات کو، لیگل سائڈ کو سمجھتی بھی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ مجھے میری خوش فہمی سمجھ لیجیے، غلط فہمی سمجھ لیجیے، وہ کہتی کہ تم نے ٹھیک کیا جو کچھ کیا. اچھا، کیونکہ پروگرام سیگمنٹ ہمارا ختم ہونے والا ہے، ہمیں اگلے مہمان کی طرف بڑھنا ہے. مجھے بتائیے، بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے آئینی بینچ میں مطلب ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح سے تقرری ہوگی، اور ظاہر ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جی اپنی پسند کا جو ہے جج وہاں پہ لگایا جائے. کیا سوچ ہے آپ کی وہاں پر کس طرح سے غیر جانبدار جج کی تعیناتی جو ہے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا؟ جی دیکھیے ججز سارے غیر جانبدار ہوتے ہیں، مگر پھر اس غیر جانبداروں میں جو ہے وہ ایک اصول وضع کر لیتے ہیں. میرے خیال میں وہ غیر جانبداروں میں جو اصول ہوتا ہے وہ سینیرٹی کیا ہوتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس چونکہ چیف جسٹس ہیں اور وہ پارلیمانی کمیٹی کی پسند کے ہیں، یعنی میجارٹی نے ان کو پسند کیا، تو چیف جسٹس بھی اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں. اور پھر جب وہ پینل میں 3 جج گئے تھے تو اس سے وہ پرنسپل بارو کرے نا، 3 ججوں کا پینل گیا تھا نا پارلیمانی کمیٹی کے پاس، تو ان 3 ججوں میں سے کوئی بھی ایک جو ہے نا وہ پسند کر لے گورنمنٹ، یا باقی جو وہ کمیشن ہے، گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا، کمیشن نے جو ہے نام بھجوانا ہے. تو وہ جو باقی ممبر ہوں گے 13 میں سے 12 ہوں گے اس دن، تو 12 جو ہے نا وہ ان میں سے 12 ان 3 میں سے کوئی بھی وہ کر لے، اور اس کے بعد جو 3 سینئر موسٹ آپ کہتے ہیں جو یوزر ہے کہ اپوزیشن کا موقف ہے، لیکن حکومت اس میں اتنا وہ نہیں ہے، خوش نہیں ہے اس معاملے پہ. جب چیف جسٹس کے لیے ہم نے طے کر لیا تو یہ پرنسپل بارو کریں نا وہاں سے. حکومت خوش ہے یا نہیں؟ ورنہ تو کوئی اور پرنسپل نہیں ہے، ورنہ تو پھر آپ کو زیادہ اچھا نہیں لگتا، مجھے بکر اچھا نہیں لگتا، بس اس طرح سے پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر ہم ججوں کو بنا دیں گے. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، حکومت کا ورژن لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، مشیر وزیر اعظم کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ججز کے تعداد بڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی رانا صاحب. دیکھیں، ابھی تو اس چیز کے اوپر کوئی نہ فائنل فیصلہ ہوا ہے، نہ میری نالج میں ایسا ہے کہ کوئی لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے. لیکن یہ تو دیکھیں، پارلیمنٹیرینز اگر ایسی کوئی ضرورت پڑی تو پارلیمنٹ میں بحث ہوگی اور اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے گی، تو تبھی یہ ممکن ہوگا. تو میرے خیال سے جب یہ وقت آئے گا تو پھر ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی قبل از وقت ہے کہ ایسا کوئی عمل ہونے جا رہا ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ جو میں نے بھی ایجنڈا معلوم کرا ہے، جو کل اجلاس ہو رہے تو اس ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگی کی طرف سے، اس کے مختلف ذرائع کی طرف سے، سینئر رہنماؤں کی طرف سے اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جس طرح کی صورتحال ہے مہاجرائی کی، تو ایک مزید ایک ایشو بن گیا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ جو موو کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ہی کی پارٹی کے ایک ممبر نے جو ہے اس کی وہ کی ہے نا، بل کو موو کیا ہے، کیا وجہ ہوگی؟ جی دیکھیں، یہ تو آبویسلی بات یہ ہے کہ جب اس کو موو کیا گیا، اور اس پہ پہلے بھی اس ٹاپک پہ بحث ہو سکتی ہے، تو اس کا کانسیپٹ تو یہی ہے کہ جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو اب تو آئینی بینچ بن چکا ہے اور پھر جو نارمل کیسز ہیں ان کو ایک طرف آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کا اگر ایک ہی اس کی جو ہے لاجک بنتی ہے، اور وہ بیک لاگ کو ختم کرنا ہے اور ایفیشنسی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بڑھانی ہے. بہرحال یہ کیونکہ کمیٹی میں ابھی ہے، تو اس پہ جو بھی ڈیبیٹ ہوگی اور ایک کلیکٹیو کنسنسس کے ساتھ اس پہ اگر آگے بڑھا گیا، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا کہ یہ کل ہونے جا رہا ہے یا پرسوں ہونے جا رہا ہے، لیکن جو بھی کنسنسس اس کمیٹی میں بنا اس کے مطابق یہ آگے چیز بڑھے. اچھا، لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹس کے اندر چاروں صوبوں کی، وہاں پہ ججز کی تعداد جو ہے پوری نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے مطلب ہے کہ کوشش یہ پہلے کی جا رہی ہے کہ جی اعلیٰ جو ہے سپریم کورٹ وہاں پر ججز لائے جائیں. یہ تو اور اس کا کہا ہی جا رہا ہے کہ سیاسی مقاصد ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے. جی دیکھیں، یہ تو جب اپوزیشن کا تو کام ہے کہ ہر ایسے عمل کو، اگر معیشت ٹھیک ہو رہی ہے تو کہنا معیشت خراب ہو رہی ہے،
اگر مہنگائی کم ہو رہی ہے تو کہنا ہے یہ جھوٹے فگرز ہیں. تو یہ تو بحث چلتی رہتی ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں اس میں یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ ہائی کورٹس میں بھی تعداد بڑھائی جائے اور بالکل بڑھانی چاہیے, لیکن اگر آپ ایک سپیریئر کورٹ سے شروع کر رہے ہیں تو وہ عمل غلط نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں جو محاذ آرائی اس کی وجہ سے ہر چیز کو شک و شبے کی لحاظ سے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ خیال زیادہ تر یہی بن رہا ہے کہ جی سیاسی مقاصد ہیں اور عوام کی فلاح اس کے پیچھے نہیں ہے. رانا صاحب نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شک و شبہات تو بنائے جاتے ہیں نا. یہ اگر ایک جماعت پی ٹی آئی ہے تو اس کا تو یہ کردار ہے, اس کا یہ رول ہے کہ اس نے کنفیوژن پھیلانی ہے. اگر کوئی چیز اچھی بھی ہو رہی ہے تو اس نے اس کو ایسے پورٹری کرنا ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ چیز تو ایک کہہ لیں کہ بدقسمتی سے, چاہے وہ ملک کے مفادات کے ساتھ ہو چیز, لیکن اس کو بھی نگیٹ کرنا ہے. آپ کے سامنے آئی ایم ایف کا لون تھا, وہ پاکستان کو بر وقت اس کی ضرورت تھی, لیکن اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ عمل تو جو ہے یہ جاری ہے, لیکن یہ طرح اگر ہوا کے ساتھ جب ہوگا تو تب میرے خیال سے اس کے اوپر ایک زیادہ جی بالکل. رانا صاحب جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل کہا کہ جس طرح کی ہماری سیاست میں تلخیاں ہیں, محاذ آرائی ہے, سیاست میں اعتدال لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حکومت کیا وہ میجرز لے رہی ہے کہ ذرا سا جو ایک حالت جنگ میں نظر آتے ہیں نا کہ ہر جو کھلاڑی ہے سیاسی حالت جنگ میں ہے, کیا طریقہ ہوگا کہ جی سیاسی حدت میں کمی ہو, محاذ آرائی میں کمی ہو, تاکہ ملک جو ایک سمت میں جا سکے؟ دیکھیں اس کے اندر تو آپ نے ابھی دیکھا کہ آئینی ترامیم ہوئی اور سب جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور کنسنسس بلڈنگ ہوئی. یہی کنسنسس ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک جماعت جس سے کہا گیا کہ آپ اپنے پرپوزل دیں, ان کے پارٹیسپینٹس جو ہیں, ان کے پارٹی ممبرز وہ اپنی باتیں کرتے رہے, لیکن ایز اے جماعت انہوں نے پرپوزل نہیں دیا. وہ دے سکتے تھے. تو ایک جماعت کا اگر یہ وتیرہ ہو کہ اس نے کنسنسس بلڈنگ میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا اور اس نے ملک کے اندر ایسا وقت نہیں آنے دینا کہ ملک کی مفاد میں سب جماعتیں بیٹھ جائیں, تو حکومت تو اپنی کوشش کرتی رہے گی, لیکن رکاوٹ اسی ایک جماعت سے ہی اور بہت بہت شکریہ رانا احسن افضال صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کچھ لندن میں جو پاکستانیوں نے احتجاج کیا, پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا, اس پر حکومت کا غصہ برقرار ہے, اور آج بھی فورن آفس کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان لوگوں کے جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن ہم نے لندن میں صحافیوں سے بات کی کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے, اور واقعی کیا اتنا سنجیدہ کوئی اوفینس ہو گیا ہے, اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے, یہ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.